الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. ادھر مذہب کتابوں میں، ادھر قرآن سینوں میں. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت دی ذات بابرکات واسطے جو ساری کائنات دا اکیلا ہی خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ دے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء ہادی کائنات امام الرسل خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ اللہ نے مینو اور تہنوں دنیا کے سب تو عظیم ترین محفل اور مجلس دے اندر اور عظیم ترین جگہ تے بیٹھن کا موقع عطا کیتا ہے. سارے کہو الحمدللہ. اس تو بڑی جگہ کوئی نہیں، مسجد تو بہتر ہے، جگہ کوئی نہیں، تے اس تو بہترین مجلس بھی کوئی نہیں. جی قرآن بہتر ہے تو قرآن والے بھی مجلس بھی سب تو بہتر ہے. میں بڑا خوش ہوا الحمدللہ. مولانا یحییٰ یزدانی صاحب سارے بھائی نے تو انہوں کی محنت ماشاءاللہ نظر آ رہی تھی کہ ایک جنگل چ منگل اللہ کے فضل نہ لگا ہے. اللہ اس نے بہارا اور بڑھا دے اور اس مرکز میں اس مسجد میں قیامت تک آباد رکھے. اللہ تعالیٰ نے سب سلامت رکھے. میں تمہیں سارے دوستوں اور خاص کر یزدانی صاحب نو مبارکباد پیش کرنا
کہ انہوں نے فرزند ارجمند حافظ حذیفہ نام ہے ماشاء اللہ انہوں نے قرآن پاک سنائے تو تسی انہوں نے قرآن سنے ہیں یہ دونوں کام ہی بڑے افضل نے جب ہوتے آنے نہیں ہوں تو ایک دو دن باقی رہ گئے نے ایک قسم دیا باتاں نے جی محنت جنی ہو سکتی ہے عزم کر لو کہ ایک دو تین دنوں سے انشاءاللہ اتنی محنت کرنی ہے بھی ساری پچھلی کسر ہی پوری ہو جائے انشاءاللہ زندگی میں بہارا نے اللہ تعالیٰ اس محفل میں بابرکت بنائے اور حافظ حذیفہ نو اللہ تعالیٰ مزید استقامت دے اس بچے نو اللہ عالم با عمل بنائے تو اولاداں نو بچے نو اللہ نیک کرے قرآن دا حافظ بنائے آمین دلو کیا کرو یہ قبول رب نے کرنی اللہ سب دے بچے نو قرآن دا حافظ بنائے تے دین دا با عمل عالم دین بنائے سچی بات ہے بندے دا اثاثہ ہے بندے دے بچے اولاد سب تو بڑا اثاثہ ہے کہ جن کی اولاد نیک ہوئے یا جن کا تعلق قرآن وال بن جائے اس تو وڈی اور بات کہڑی ہو سکتی ہے یہ دن ساڈے تو گزرتے جا رہے ہیں اج 28ویں رات 27 روزے پورے ہو گئے ہیں سانو اپنی زندگی میں کچھ غور بھی کرنا چاہیے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگا انشاءاللہ جب مجھے اشارہ ہو جائے گا میں اسی وقت انشاءاللہ گفتگو کلوز کر دیا گا بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ساڈا بیٹھنا قبول کر لے اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے نو قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے اور مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ کچھ سارے ماوا بہن خواتین بھی میرے خیال پردے چ موجود رہے یہ اور زیادہ خوشی ہے کہ بیبیاں دی بہنوں دی ماوا دی کتنی بڑی قربانی ہے کہ ساریاں بھی بنا نے افطاریاں بھی گھر چ کھانے بھی بنا نے پھر اللہ کا دین سننے واسطے مسجد بھی موجود نے اگر تو رب نے دینے ہو سکتا ہے اگر آپ زیادہ لے جان دعا کرو اللہ تعالیٰ آن والی جتنی عورتوں نے خواتین اسلام نے اللہ سب دیا محنت قبول فرمائے اگر کوئی نہیں بھی آ سکیا جی حضرت غزالی صاحب فرما رہے سن بھی گھر بیٹھ کے کئی لوگ سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے راہ دے کیونکہ قرآن سننا اور قرآن سنانا یہ نبی پاک کی سنت ہے جب رمضان شریف آنا نا تو جبریل علیہ السلام آ جاندے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سنا دے اور جناب جبریل علیہ السلام نبی پاک کو قرآن سنا دے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سننا بھی سنت ہے تو قرآن سنانا بھی سنت ہے یہ دونوں عملی سنت نے اللہ اکبر اللہ میں قبل اپنی باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرا میں پہلے کچھ سیرت ضرور دسنا چاہنا کہ اسی تو ان سے مبتلا نہیں کچھ بد نصیب ایسے نے کہ جنہوں نے اللہ نے روزے کے اندر بھی حتیٰ کہ لیلت القدر بھی مل جائے تو اللہ نے انہوں نے لیلت القدر سے بھی معاف نہیں کرنا اسی اپنا وہ ہضمہ کریے کہ اسی دونوں شامل نہیں ایک جڑا بندہ آدھی مجرم ہے شراب کا انہوں اللہ نے معاف نہیں کرنا اور دوسرے نمبر پہ جڑا ماں باپ کا نافرمان ہے وہ واسطے لیلت القدر سے بھی کوئی معافی نہیں تو تیسرے نمبر پہ جس بندے نے روزے کے مہینے سے اپنے دل پاک تے صاف نہیں کیتا انہیں دل چ حسد بغض کینے عداوت دشمنی ہے تو پھر روزے کا کی فائدہ اٹھایا انہیں میرے بھائیوں تے میری بہنوں یہ رمضان شریف روزے جڑے نا یہ بندے نو زہری بیماریاں کو بھی پاک کرتے ہیں تو انسان نو جڑے دل دیا بیماریاں نے نا یہاں کو پاک کرتے ہیں دل پاک تے صاف ہونا چاہیے دعا کرو اللہ یہ تین لوگ نے سانو انہیں شامل نہ فرمائے جنہوں کے ماں باپ ناراض نے وہ بھی اچھے نہیں جڑے آدھی مجرم نے وہ بھی اچھے نہیں آج تو عزم کرو انشاءاللہ اگر کسی بندے نے کوئی ایسی بیماری کوئی ایسا غلطی کوئی گناہ ہے کوئی زنا چ مبتلا ہے کوئی چوریاں چ مبتلا ہے کوئی شراب نوشی چ مبتلا ہے تو کسی نے دسنے کی بھی لوڑ نہیں اللہ کے گھر چ بیٹھے ہو تو اتنے بیٹھے بیٹھے رب نال ہی بس اپنا معاملہ ڈائریکٹ کر لو تو اللہ نو نیتوں دلوں کہہ دیو کہ اللہ اسی انہیں کام چھڈیا
اسی غلطیاں چھڑیاں سچی توبہ کر لو اللہ تعالیٰ بڑی محبت کر دے اللہ تعالیٰ بندے کی بڑی قدر کر دے اللہ کے قرآن سے فرماندے نے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ سچی توبہ کر لے دلوں ہو کے میرے نال سنا کر لے میں اینا قدردان میں اپنے بندے کی توبہ اس قدر قبول کرنا اگر وہ دلوں ہو کے میرے نال سنو کر لے تو توبہ کر لے اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک اندر میں اینی قدر کرنا اگر تو 60 سال کی زندگی گزاری ہے 50 60 70 80 سال کی زندگی گزاری تو سچے دل نال ایک لمحے دے اندر تو توبہ کر لئی اللہ رب العزت فرماندے نے میں اینی محبت کراں گا میں تیری توبہ نو اس قدردانی کی شکل اندر ویکھاں گا میں تیرے ساری زندگی دے گناہاں نو صرف معاف ہی نہیں کراں گا بلکہ اپنی رحمت نال گناہاں نو نیکیاں سے تبدیل کر دے کتنا عظیم رب ہے اللہ کو اج توبہ بھی کرنی ہے بے شک طاقت رات نہیں لیکن آخری اشرے دیا ساریاں راتاں ہی وہ بڑے اہتمام نال نبی پاک گزار دے ایک خاص راتاں نے انہاں دے اندر انہاں قیمتی سمجھ کے محنت کرو قرآن سنو قرآن سناؤ اور خاص کر اپنی زندگی نو سامنے رکھ کے اللہ نال صلح کر لو توبہ کر لو اللہ اس قدر توبہ قبول کرنے والے اور قدردان نے کہ بندہ جو سچی توبہ کر دے نا حدیث پاک میں چاہتا ہے سونے ترمذی دے اندر حدیث جامع ترمذی دے اندر اور یہ حدیث حسن درجے کی صحیح حدیث ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماندے ہیں ھذا حدیث حسن کہ حسن درجے کی صحیح حدیث ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں کہ میں ایک حدیث ہے نبی پاک بولو ایک باری نہیں 2 باری نہیں 3 4 5 6 باری نہیں حتی عد 7 مرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم 7 مرتبہ یا اس تو بھی زیادہ یہ حدیث سنیے آپ سرکار فرماندے نے بنی اسرائیل دے اندر توجہ تو رکھنا بنی اسرائیل دے اندر ایک کفر نامی بندہ ہے تے زمانے دا پرلے درجے دا گناہگار تے زانی تے بدماش تے ہر غلطیاں دے اندر موجود ہے ایک دن ایک عورت بیچاری پریشان ہو کے مجبور ہو کے آئی یاد رکھنا دنیا دے اندر اگر اللہ نے تینوں مال دیتے ہیں عزت دیتی ہے چودراہٹ دیتی ہے کبھی زندگی اندر کسی بندے کی مجبوری کو فائدہ نہ اٹھانا انہوں اپنے گھر دے اندر بچیاں واسطے پیسے کی ضرورت ہے کھان پین واسطے چیز کوئی نہیں انہیں کو آئی مطالبہ کر دے انہیں کہ 60 دینار میں تم دینا لیکن میرا بھی کم کرنا میرا بھی کچھ خاص پوری کر انہیں مجبور ہاں کر لیں بھکتے مقرر سے غور کرنا اللہ کس قدر محبت کرنے والے تے کس قدر پیار کرنے والے نے وقت مقرر دے یہ بی بی آ جاندی ہے زاروں قطار روئی جاندی ہے اکھا چو آنسو بہائی جاندی ہے ایک کفل بند ہے پریشان ہو جاندے کہ پوچھ دے حدیث سے نفل ہے کہ میں کوئی زبردستی تے نہیں کر رہا کہنے لگے نہیں کفل زبردستی تے تو نہیں کر رہا لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ جڑے کام دا تم مطالبہ میرے کو کیتا ہے ایسا کام ساری زندگی میں نہیں کیتا اس طرح کی نافرمانی نہیں کیتی آج میں مجبور ہو گئی ہوں اس بندے دے دل تے ٹھوکر لگی تو کہنے لگا ایک نہ کردہ گناہ تے تو اتنی پریشان ہے کہ میری تے زندگی غلطیاں اندر گزر گئی ہے میری تے زندگی راہلیاں نافرمانیاں تے گزر گئی ہے بس بات جو دل سے نکلے اثر رکھتی ہے ان آنسو اللہ نے اس عورت نے قبول کیتے اس بندے دے دل دی دنیا ہی بدل گئی کہنے
نے کہا بی بی تو چلی جا، اس 60 دینار بھی تیرے نے، میرا کوئی مطالبہ نہیں، اور میں جانا کہ میرا رب جانے۔ حدیث پاک میں آن دے راتوں رات انہیں سچی توبہ کی تھی، رب کو گناہ دی معافی منگی، اپنے دفتر میں کھول لیں دے، اللہ میں اے بھی گناہ کیتے، میں اے بھی غلطیاں کیتی، میں اے بھی پاپ کیتے نے، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ تے تم اللہ کو دعا کرے اگر کبھی کسی کونے لگ کے گھر دے اندر یا مسجد دے اندر، سفر اندر یا حضر اندر، جدوں بھی موقع مل جائے کبھی رب نال گلاں کرے اگر، ایویں اپنے یاراں بیلیاں نوں تو دکھڑے سنانے، اپنے شریکاں نوں سنانے، وہ تو مسئلے نوں حل بھی نہیں کر سکتے، تیری گل سنن گے ادھروں سن کے ادھروں کٹ دیں گے۔ اگر گلاں کرنیاں نے عرش والے رب دے سامنے کریا کر، اللہ نو آکھیا کر فضل دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا، تے جے کو قطرہ رحمت پاوے تے کی گھٹ جاندا تیرا۔ رب نو آکھیا کرنا تیری ذات سبحان سبحان اللہ، تیری ذات رحمان رحمان اللہ، تیرے بنا کوئی جانے نہ مینوں تے پیدی دلاں دا پچھانے نہ مینوں۔ اے سوالے اللہ میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے، پر تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے، تو مخلوق ساری دا خالق ہے کلا، تو سب دا ہے داتا اے میرے اللہ۔ رب گلاں کرے اگر، رب کو سچی توبہ کرے اگر، آوے حدیث تن پیش کر رہے ہیں، سکے بند تے صحیح حدیث پیش کر رہے ہیں، مکمل ذمہ داری نال یہ بندہ اینا رویا اینی توبہ کر رہے رب دے سامنے اینا گڑ گڑاندے، اللہ والوں اس رات ان کا انتقال ہو گیا، رب کو چلا گیا، موت کا پتہ کوئی نہیں کدو آ جانی ہے۔ دعا کرو اللہ اچھی زندگی تے نیک موت نصیب کرے۔ اے تو صبح لگا گے ہفتہ ایک ہویا ہے، بلکہ کل پھر ایکسیڈنٹ ہویا تھے، قادرآباد چوک پہ ایک بندہ فوت ہو گئے، آج 7 دن پہلے نا 2 نوجوان افطاری تو پہلے RSL موٹر سائیکل پہ موقع تے دونوں ہی فوت ہو گئے، اللہ کو چلے گئے۔ انہوں سے ایک نوجوان وہ میرے بڑے یار میری دوست کا بیٹا ماسٹر اسماعیل جامع سیدیہ دے نال کندھ نال کندھ سانجھی ہے، بڑی محبت کرنے والے، دین نال بڑا پیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ انہوں نے حوصلہ صبر دے۔ انہوں نے بیٹا بابر، وہ بابر تے میرا دوست دونوں راہ کو چلے گئے، یہ اللہ جان دے جڑے چلے جان پھر واپس آندے نہیں، لیکن دعا کرو اللہ اہل خانہ نو حوصلہ صبر عطا کرے تے جان والے نو اللہ معاف کر کے جنت عطا کر دے۔ ہویا مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، ہویا مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، پھیرا پھر وطنہ ول پایا نہیں۔ اے تقریر بھی سن لے، جڑا غور کر محاسبہ کر، پچھلے روزیاں دے اندر جڑے رشتہ دار موجود سن، کنے عزیز و اقارب موجود سن، آج نہیں سنو نظر نہیں آ رہے، ایک دن ایسی دنیا تو چلا جانے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہویا مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، پھیرا پھر وطنہ ول پایا نہیں، تے کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں، کو لا الہ رب دا نام تے پیار نہ لیا کرو، لا الہ الا اللہ۔ اس مقام تے لا الہ الا اللہ دا مطلب کی ہے کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ غور کر محبت نے پیار نہ ہوئی مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، پھیرا پھر
تناول پایا نہیں تے کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں کو لا الہ الا اللہ غور کر کئی چند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے تے کئی یار مسافر پی گئے نے کو لا الہ الا اللہ 10 ابراہیم خلیل کی تھے موسیٰ بن عمران کلیم کی تھے ساڑھے ہادی نبی کریم کی تھے کو لا الہ الا اللہ اے میرے ویر غور کر اپنے ہتھی کی جنازے اٹھانے اور عورتاں ماں بہنا تے مرد حضرات اپنے ہتھاں مردے نو کفن دیندے نے پھر اپنی موت نو بھول جاندے نے میں تینوں دعوت فکر دے رہا ہوں رکھ یاد کفن دے توجہ کر لو رکھ یاد کفن دے بنداں نو تے کر یاد قبر دیا کنداں نو اور دو 10 مرلے دے مکان وچ رہن والے دو کنال دیا کوٹھیاں بنا کے تے ان دے اندر رہ کے اللہ نو بھول جان والے اپنی قبر دا بھی خیال کریا کر چھوٹا جا مکان ہے یہ روزے اتنے کم آن گے نماز کم آن گیا قرآن سنانا کم آئے گا رکھ یاد کفن دیا بندوانو کر یاد قبر دیا کندانو چھڑ جانے سن فرزندانو کو لا الہ الا اللہ رکھ یاد قبر دی وادی نو رکھ یاد قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ جانے دنیا دے غم شادی نو کو لا الہ الا اللہ مرنا تے سب نے لیکن اپنا محاسبہ کر لے ایک طفل بھی اج فوت ہو جاندے رب کول چلا جاندے غور کرنا حدیث پاک وچ آندا ہے اللہ رب العزت نے راتوں رات دی سنا نو کیویں قبول کیتا ہے اللہ رب العزت نے نویں بار دی توبہ نو کیویں قبول کیتا ہے اللہ رب العزت نے فرشتے نو حکم دیتا ہے اے میرے فرشتے جان لوگ تے سمجھدے نے یہ چور بندہ ہے نہیں سی یہ چور بندہ ہے یہ تے بڑا ڈاکو بندہ ہے یہ بڑا زانی شرابی بندہ ہے لیکن لوگوں کو کی پتہ ہے انہیں راتیاں طریقیاں دے اندر میرے نے سلو کر لیے راتوں رات نے سچی توبہ کر لیے جا میرے فرشتے جلدی جا جلدی حدیث پاک میں چاند ہے جامع ترمذی بھی حسن درجے کی صحیح حدیث پیش کر رہے ہیں رب فرماندے نے جا کے ان دروازے تے جا کے لکھ دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ نے بھی توبہ کی قدر کی ہے ان اللہ قد غفر للکفل اے لوگوں تہاڈے نزدیک تے اے بدمانے زمانہ بندہ ہے چور ڈاکو شرابی بندہ ہے لیکن میں رب نے راتوں رات دی سنا نو قبول کر کے توبہ نو قبول کر کے اینو معاف کر دیتا ہے تینوں میں جنت دا شہزادہ بنا دیتا ہے اور اسی طفل نالوں تو زیادہ گنہگار رہے نا جن تھی بیٹھے ہو نا میرے سمیت اب محاسبہ کرو اپنے تنہائیوں کو پاک کر لو اللہ جان دے اے موبائل جڑا نعمت بھی ہے زحمت بھی ہے آج کی نوجوان نسل اے موبائل کے پیچھے لگ کے پتہ نہیں کتنے کتنے نکل گئی رات یا طریقے دے اندر اللہ کو ڈریا کر اپنی تنہائی کو پاک کر لے اللہ تیرے واسطے جنت کے دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ افسوس میں گل کر رہے میں چونکہ اتنے تھوڑے کالج 16-17 سال ہو گئے مینوں گورنمنٹ ڈگری کالج گریجویٹ کالج میں میں پروفیسر ہوں الحمدللہ 16-17 سال تو میں شہر کے بچے کو پڑھا رہے تو میں بچے کی نبض سمجھنا اللہ جان دے بڑے ماں باپ فکر مند نے ماں باپ بڑے متفکر نے بڑے پریشان نے کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں راتوں پچھلے رمضان کے اندر تجزیہ ہوتا ہے سب تو زیادہ گندیاں تو فوج فلما پاکستان اندر روزے کے مہینے سے ویکھیا گیا کم استغفر اللہ نہ میرے بھائی اج رب نے صلح کرنی ہے
جڑا بندہ آدھی شرابی ہے نا انہوں اللہ نے لیلۃ القدر بھی معاف نہیں کرنا. وظیفہ بھی دس دینا تینوں اگر تمہیں چاہیے ہوئے نا واٹس ایپ سے تمہیں اپنا ذہن مل جائے گا. میں جردانی صاحب کو بھیج دیں گا یہ تمہیں دے دیں گے. لیکن انہوں پڑھو مرد پڑھن عورتیں پڑھن یہ 5 چیزاں نے. میں اپنے دروس سیکشن دس رہا لوگوں اگر کوئی بندہ آدھی مسلم ہے نا زنا چھپا گیا چوریاں چھپا گیا کوئی شرابی بن گئے تو ہم چاہتے ہیں میں گناہ چھڑ دے گا لیکن چھڈیا نہیں جانا. وہ وظیفہ کرے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت نال اللہ تینوں گناہ چھڈن دی توفیق دے دیں گے. اور اس تو علاوہ دنیا جہان اندر تیرا کوئی کام ہے کوئی پریشانی کوئی مشکل ہے یہ وظیفہ مرد کرن عورتیں کرن بچے کرن دنیا کائنات کا ہر غم اللہ دور کریں گے ہر پریشانی میں اللہ دور کر دیں گے. بچوں نے شادیوں کا معاملہ یہ پڑھو گھر کوئی نہیں یہ وظیفہ کرو. اگر اللہ نے اولاد نہیں دیتی یہ وظیفہ کرو. کاروبار نہیں چلتا یہ وظیفہ کرو. بچہ امتحان دے بار بار فیل ہو جاتا وہ وظیفہ کرے. 24 گھنٹے کے اندر کم از کم ایک باری باوضو ہو کے نا وضو تو بغیر بھی پڑھ سکتے ہو لیکن ایک باری کم از کم باوضو ہو کے 24 گھنٹے کے اندر ایک مرتبہ 2 رکعتیں پڑھ کے نا تے قبلہ رکھو ہو کے بہ کے 5 چیزیں میں دسن لگا دھیان سن لو. سب تو پہلے نمبر تے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو تاکہ یاد ہو جائے. یہ 100 باری پڑھنا سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تصویر. دوسرے نمبر پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جامع ترمذی کے اندر اتنا مختصر درود بھی موجود ہے یہ بھی 100 بار پڑھنا ہے. اور تیسرے نمبر پہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمے ان کی ایک تصویر کرنی 100 بار پڑھنا ہے. چوتھے نمبر پہ استغفر اللہ واتوب الیہ ان 100 بار پڑھنا ہے. آخر کے پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بھی 100 باری پڑھنا. 5 چیزاں نے تسی یقین نہ پڑھو دنیا جہان کا کوئی غم کوئی پریشانی تے کوئی مسئلہ ہوئے یہ وظیفہ کرنے انشاءاللہ اللہ حل کر دے گا. 5 چیزاں نے اللہ پڑھنے کی توفیق دے. یہ پڑھو گناہ تو بچو اپنے مسئلے حل کرو. دوسرے نمبر پہ والدین کا نافرمان انہوں نے رب نے معاف نہیں کرنا. روزے گزر گئے ایک تاغرات باقی ہے اور رب کو معافی مگر معاشرتا ایک لمحہ ہی بڑا ہے ایک لمحہ ہی بڑا ہے. رب سچی توبہ کر لو. اگر والدین زندہ نے آج تو ہی بلکہ ہوں تو ہی انہوں نے صلح کر لو انہوں کو معافیا منگ لو انہوں کی خدمت کر لو. اللہ جان دے اس تو بڑی دنیا سے نعمت کوئی نہیں. اے ماں باپ ان شان والے نے ماں کے قدموں سے رب نے جنت رکھی ہے کہ باپ نو اللہ نے جنت کا مین گیٹ بنا دیتے ہیں. انہوں نے صلح کرنا. میں اللہ کے فضل و کرم اللہ وجہ بصیرت کہہ رہے ہیں اگر تیرے والدین تیرے تے راضی نے وہ دعا کرن تے اللہ تیری مٹی نو سونا بنا دے آج صلح کر لے. لیکن اگر والدین فوت ہو گئے نے کتنا بڑا مسئلہ تے ہم سنو گا. اگر والدین فوت ہو گئے نے ہوں کی کرنا ہے یہ بھی محل دسنا. یہ تو ہوں بد قسمت وہ بندہ ہوئے گا جہاں حالے بھی عمل نہ کرے. سننے ابی داؤد کا حوالہ ہے منہاج المسلم ایک کتاب ہے دار السلام کی طرف چھپی ہے وہ حوالہ حدیث کا موجود ہے. آپ سرکار کو ایک نوجوان آیا کہ عرض کر دے آقا جی میرے والدین فوت ہو گئے ہوں میرے دل چ حسرت پیدا ہوتی ہے میں ہوں کی کروں. آپ سرکار نے فرمایا 4 کم کر کنے جڑا بندہ والدین کے فوت ہونے تو بعد 4 کم کر دے اللہ ایویں ثواب دیندا جی میں زندہ ماپے کی خدمت پہ کر دے.
اللہ میں نے تینوں توفیق عطا کر دے. سب تو پہلا کام جو ہے اصل کام میں ہمیشہ کا کام میں فار ایور کام میں والدین واسطے مغفرت دی دعا کرنا, انہاں واسطے اللہ کو معافیا منگنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگر عربی سے لفظ نہ آئے پنجابی سے کیا دے کر اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے, اللہ تمہیں جنت عطا کر دے. حدیث پاک میں چاندہ کنی بڑی گل ہے. اگر کوئی بندہ نافرمان ہے والدین کا, والدین فوت ہو گئے, نبی پاک نے فرمایا ہے اپنے والدین واسطے دعا کرے, کثرت میں دعا کرے, صبح دعا کرے, شام کو دعا کرے, تہجد وقت دعا کرے, اینی دعا کرے, کثرت میں دعا کرے. کثرت میں دعا کرنے کی وجہ تو اللہ اس نافرمان بچے نو قیامت والے دن فرما برداراں دی صحبت کھڑا کر دے. دعا کرنی ہر وقت کرنی. دوسرے نمبر تے والدین دے وعدے نو پورا کرنے, پورا برن وعدے تو بھی انساناں نال تے او بھی. تیسرے نمبر تے والدین دی قائم کرنا, رشتہ داریاں نو قائم رکھنے اگر کوئی صحیح عمر نہ ہوئے. تے چوتھے نمبر تے والدین دے دوست احباب بیلی یار جڑے والد صاحب دے ہم عمر نے انہاں دے یار بیلی نے, یا والدہ دی سہیلیاں نے انہاں دی ہم عمر نے, انہاں نال بھی اچھا سلوک کرے. یہ چار کم کرنے والا بندہ اللہ کو ماپیاں دے زندہ دی خدمت دا ثواب پالے. یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. اور تیسرا مسئلہ ہے اے دل کہڑے پاسے ہوندا ہے. صاحب ساڈے نا کھڑیاں ایک بندہ ہے انہاں نام صفدر بہت کا کام کردا ہے, انہاں دل سجے بنے, وہ دل چلو بڑی جی موٹر چلتی ہے نا بڑی جی گئے گیا کر آواز آتی سکیر تو سا 15-20 سال تو بس کام کرتا ٹھیک ہے. میں کہتا جی 12,000 مجھے گورنمنٹ دینی ہے مہینے کا اسے گل کا ہی علاج معالجے واسطے. میں ٹھیک ہے بالکل. اچھا دل پہ سجے بنے ہوئے تو پہ کھبے بنے ہوئے صاف ہونا چاہیے. کیوں نہیں؟ جی دل صاف نہیں تو پھر معاملہ لینا تو قدر بھی گڑبڑ ہے. اپنے دل کو صاف کرو. اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کیا تو صلی اللہ علیہ آپ کا دل پاک سی بلون فرماتے ہیں نا تھوڑا ایمان بھی تازہ ہو جائے نا. فرماتے ہیں صاف بلوری سینہ. جدانی صاحب نے سمجھ آئی تانوں نہیں آئی میرے خیال ہے. محمد رکھو سبحان اللہ. صاف بلوری سینہ میرے نبی پاک کا سینہ صاف بلوری سینہ جس وچ حسد نہ کینا طاقت والے ڈولے رستم اسفند وانگو سونا نبی دا چہرہ سبحان اللہ سونا نبی دا چہرہ چودہ دے چند وانگو کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو. اگے مجھے فرماتے چلو گل نکل پئی نا چل پئی. نک تلوار سونا نک تلوار سونا رخسار گلنار سونا موتیے دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگو سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو آنو تے شانو سونا میرے پاک پیغمبر آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا حسبوں تے نسبوں سونا وحدوں تے قسموں سونا تائیوں سمسام لبے چیز پسند وانگو سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو. تسی تھوڑا تھوڑا مسکراندے جے نا تو یقین جانو اچھے لگتے پے جے. ایمان دے دسو تو سرکار مسکراندے ہونے رب نوں کنے سونے لگدے. اللہ اکبر. اندھیرے کمرے چ میرے نبی مسکرا پیندے نا تے کمرہ روشن ہو جاندا. ایک سوئی گم ہوندی نا وہ بھی لب جاندی.
سبحان اللہ. میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے. انتہائی توجہ سواب سمجھ کے سنو. اللہ جانتا ہے نبی پاک کی سیرت اور صورت یہ سننا اہم عبادت ہے. توجہ کرنا نا. میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے کلیاں دے وانگو چمک دے ہیٹھوں پر دو پالیاں اس پالن ہار نے پالیاں کیا پالیاں دونیں سج دیاں نوری سواواں بج دیاں انود موتیاں لڑی سی یا بجلی لشکے کھڑی سی جے قدرتی تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا. انہیں سونے میں پاک پیغمبر تے سینہ بھی پاک ہے. آج دعا کرو ساڑھے سینے میں اللہ پاک کر دے. اچھا 27 روزے رکھ رہے نے آنے بھی دل پاک نہیں ہویا. کتا بڑا عالمی ہے ظاہر صاحب. کئی بندے انہیں کوڑے نے انہیں ہاتھ لا کے دیکھو نا انہیں شروع ہو جاندے تے اینا غصہ کر دے نے کہ میں مر جانا تو میرے مرضی میں ہاتھ نہیں لاؤں. اے کی فلسفہ ہے کیوں نہیں یہ کی فلسفہ ہے نا. ہاں میں وظیفہ بھی دس رہا تمہیں دونوں کام کر رہا پریشان بھی نہ ہوا تھی. کئی بندے کئی بندے کھولی سے کر دیں تے کئی آگے بھی سکے بہنا پڑھاؤ جینا دو بار کر دیں. انہوں نے حل میں دسنا تمہیں. سرکار نے وظیفہ دسیا وہ وظیفہ پڑھو تھی دل پاک رکھو دل صاف رکھو. انہوں نے شرارتوں کو بچن واسطے نا یہ دعا پڑھو اللہم انا نجعلو کا پڑھ لو فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے پڑھو تسی. اے میرا ذاتی تجربہ بھی ہے. اگر کوئی بندہ بہت ہی تنگ ہے نا تو اثر تو بعد پڑے. اگر ادو بھی زیادہ تنگ ہے نا تو گھر کی چھت چڑھ جائے. اگر ادو بھی زیادہ تنگ ہے نا جتوں بھی لا دیں تو 11 کو مرتبہ پڑھنا 1100 نہ پڑھے کہ مارے نہ جائے گی 1100 11 مرتبہ تو پڑھ گئے نا تو اینج کر دو یا اللہ یہ مصیبت شرارتوں تو میں بھی بچا لے. انشاءاللہ اللہ تمہوں کے شرارتوں کو بچا لے گا. لیکن دل صاف رکھو. سلام بلاؤ وہ سلام کہہ دے جواب دے دو کوئی گل نہیں. جنہیں دل پا کے جب والدین راضی نے جنہیں سلام چھڑ دیتے انشاءاللہ اللہ کو ہاتھ اٹھا کے منگے گا. اللہ کہنے کے بندے جا میں تمہیں معاف کر دیتا ہے. کہ قرآن بھی خیر ہے انہوں دے گا انشاءاللہ. یہ قرآن یعنی محبت والی یعنی شان والی کتاب ہے. بچے حافظ صاحب نے قرآن سنایا تسی پورا مہینہ قرآن سنے. اللہ جان دے میری دلی دعا ہے کہ یا اللہ سانو اجر عطا فرما دے تے اجر جنت کی شکل میں عطا کر دے. میں اپنا پروگرام مکمل کرنے لگیا آخر تک میں میسج دین لگا کہ دعا کرو جدو سانو موت آئے نا اللہ ساری زبان تک قرآن جاری کر. 2-3 منٹ تک مکمل کر دیں. اچھا آپ سرکار دی حدیث ہے اس سورت میں میں نے دسن لگا سب نو آدھی بچے نو بھی آدھی سورہ قل هو اللہ احد آدھی نا. آپ سرکار نے فرمایا کہ جائے سورت اخلاص قل هو اللہ احد ایک بار پڑھ دیں اللہ انہوں قرآن کے تیسرے حصے یعنی کہ 10-12 دا ثواب عطا کر دیں. سبحان اللہ محبت رکھا جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی ماشاءاللہ تھوڑے رزق سے برکت کرے دنیا آخر تو نہیں بنا رہے ماشاءاللہ. یہ تھوڑے جا 100 پیرا تو 1000 رنگا انشاءاللہ. اور یہ اللہ کی رحمت تھوڑی محبت ہے الحمدللہ. اور آپ کو مطابق نہیں کتا جی تاری صاحب کرو انشاءاللہ العزیز اللہ انہوں دین کا مرکز مزید بنائے گا. دعا کرو اللہ دنیا و آخر کی کامیابیاں عطا کر دے. آپ سرکار نے فرمایا جا کل ہونا ایک بار پڑھ دے نا 10 پارے ثواب تے جڑا 3 بار پڑھ لے ان پورے قرآن کا ثواب. جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے دنیا آخرت کے اندر عزت عطا فرمائے. آؤ ذرا محبت 4-5 منٹ اپنے کو لگے بس. شکران جزاک اللہ خیر. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا ایک بار کل ہو نہ پڑھ دے 10 پارے کا ثواب مل جائے. بھائی بھی پڑھن تے پہنا بھی پڑھن عورتاں بھی پڑھن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھو پڑھو
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ساڈا یقین ہے اللہ نے 10 پارے کا ثواب انشاءاللہ سانو عطا کر دیتا ہے. ایک بار اور تکلیف کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے بولو, سارے عورتیں بھی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ نے فضل 20 پارے اللہ ثواب ہو گئے. تو بابا لگے قرآن پورا نہ کر لیں. ایک بار اور پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دیکھو کتنا قرآن پہ آ رہا ہے. قل هو اللہ اسی 3 باری پڑھیے. اللہ رب العزت نے سانو انشاءاللہ پورے قرآن کا ثواب عطا کر دیتا ہے. سرکار فرماندے نے جہاں 10 باری پڑھ دے اللہ دا ایک محل جنت سے بنا دے. اللہ قرآن کی محبت نصیب کر دے. اور جب مرن لگی ہے نا وہ تو ساری زبان تے قرآن جاری فرما دے. جدانی صاحب 2-3 سال پہلے نا بیگم کور دے اندر کانفرنس ہو رہی سی. قاری عبد المتین اصغر صاحب کتنی سونی موت رب نے دیتی. میں وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ رہا تھا. میرا ہاتھ گیا جا کر اندر سر تو میں اپنا کام کر رہا تو نال میں لائیو چلاتا پروگرام بیگم کور کا سالانہ پروگرام سے قاری عبد المتین صاحب تقریر کرنا ہے. اللہ جان ہے ان اکھاں نے لائیو دیکھے اس قاری صاحب نو قرآن پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے پڑھتے ہی اللہ کو چلے گا. تو بیٹھے موت سان وانی ہے. او اللہ کو دعا کریے آج کی تقریر کے اختتام دے کہ آخری گھڑی ہوئے آخری گھڑی ہوئے جب اس جان دی لب پہ جاری ہو تلاوت قرآن دی. آخری گھڑی ہوئے جب اس انسان دی لب پہ جاری ہو تلاوت قرآن دی. ایک خواہش ہے ہر ایک دی مر جان دی. ایک خواہش ہے ہر ایک دی مر جان دی. پیر ڈولے نہ جے پل صراط آ گئی. ساری قسمت چ رب دی کتاب آ گئی. دیکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی. ساری قسمت چ رب دی کتاب آ گئی. اگے ذرا غور کرنا. بابا جی آدم نو مغفرت لی آیت ملی کہڑی آیت سی پڑھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب کلے بہ کے پڑھا کر اللہ کو انشاءاللہ تینوں معاف کر دے گا. بابا جی آدم نو مغفرت لی آیت ملی. ایک آیت ہزاراں آیتاں دی سانو تلاوت ملی. ہزاراں آیتاں دی سانو تلاوت ملی. تے قیامت نو مغفرت شفاعت ملی. لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی. ساری قسمت چ رب دی کتاب آ گئی. دیکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی. آخری گھڑی ہوئے جد
اس جان دی جاری ہو لب بے تلاوت قرآن دی ایکو خواہش ہے ہر ایک دی مر جان دی پیر ڈولے لگے پل صراط آ گئی ساری قسمت چ رب دی کتاب آ گئی دیکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی اللہ اج دا بیٹھنا قبول کر لے تے دنیا و آخرت چ کامیابی دے کی تمہارا انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اے جڑے تانوں اللہ نے مخلص ساتھی دیتے نے نا یہ تھوڑے نہیں دے انشاءاللہ یہ اللہ دے فضل نال بڑا کام کرن گے انشاءاللہ اللہ سانوں کامیابی دے گا لو جی تواڈے کھان پین کا بندوبست ماشاءاللہ کا صاحب نے کر رکھا ہے تو آپ دعا کر لیے پہلے میرے خیال بیماروں واسطے پریشان لوگوں واسطے اس وقت آپ حالت جنگ میں ملک پاکستان واسطے اہل اسلام واسطے عالم اسلام واسطے اللہ کو دعا کریے انشاءاللہ اللہ بیڑا پار کرے گا میرے دوست بیٹے بابر فوت ہو گئے جڑے انہوں واسطے بھی باقی واسطے بھی اللہ دنیا و آخرت میں کامیابیاں نصیب کر دے یہ دعا عبادت بھی اللہ کو مخلص ہو کے کرنی چاہیے بچے بھی چھوٹے بھی جوان بھی مرد عورتیں سارے چند منٹ اللہ وال دھیان کریے اللہ کو منگیے یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشان لوگوں دی پریشانیاں دور فرما تنگ دست لوگوں دی تنگ دستیاں دور فرما اے میرے اللہ دنیا و آخرت دی کامیابیاں عطا فرما اللہ جی ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما عالم اسلام دی خیر فرما اے میرے اللہ پاکستان نو تا قیامت محفوظ فرما اے میرے اللہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم احفظ الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین اے میرے اللہ اسلام اور اسلام والے فتح و نصرت فرما اللہ سنیا اسلام دے مد مقابل پاکستان دے مد مقابل جتنی بھی قوتاں نے جتنی طاقتاں نے جتنے بھی اتحاد نے اللہ سب نو ریزہ ریزہ کر دے سب نو تباہ و برباد کر دے سب نو عبرت دا نشان بنا دے اے میرے اللہ اسلام نو اسلام والے نو فتح و نصرت عطا فرما اے میرے اللہ پوری دنیا دے مسلمانوں نو ایک کر دے نیک کر دے متفق اور متحد فرما کٹھیاں کر کے عالم کفر دا مقابلہ کرن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ اے مسجد الانصار مدینہ اللہ اس مسجد دے اندر ساڈے بھائی دوست عالم دین قاری یحییٰ یزدانی انہوں نے محنت کی تھی اور انہوں نے دوست جتنے بھی مخلص دوست نے جتنے نوجوان نے انہوں نے معاملین نے اللہ سب نے محنت قبول فرما اے میرے اللہ اس مسجد میں اور دنیا کے جتنے بھی تھوڑے گھر نے اللہ تاکہ قیامت آباد فرما یا اللہ جتنے بھی معاملات نے اے تعمیری سلسلہ انہوں نے شروع کیتا ہے اللہ تو اپنی جناب تو انہوں مدد فرما غیر کے خزانے سے مدد فرما جلدی از جلد کہ پایا تکمیل تک پہنچا اے میرے اللہ اس مسجد میں دین کا بہت بڑا مرکز بنا یا اللہ سونے حافظ حذیفہ جس دانی صاحب کے بیٹے نے قرآن سنائے تو جنہ جنہ قرآن سنے ہیں اللہ سب دیا محنت قبول فرما اے میرے اللہ اس قیامت والے دن ذریعے نجات بنا یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا سپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور پہ بیمار نے اے میرے اللہ سب نو شفا کاملہ عطا فرما اللہ سونیا جب تک زندہ رکھنا سارے جسم دے ایک ایک عضو دی حفاظت فرمانا ہاتھ پیر دل جگر پھیپڑے دماغ اکھاں ایک ایک نعمت ایک تحفہ دے جب تک زندہ رکھنا مکمل تندرستی عطا فرمانا جب موت آئے کلمہ نصیب کرنا خاتمہ بالخیر فرمانا اے میرے اللہ جنہیں مسلمان مرد عورتیں فوت
فوت ہو گئے انہوں نے معاف فرما، خاص کر سارے والدین تے رحم فرما اللہ جی، جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے سب دے فوت ہونے والے والدین جنت اعلی مقام عطا فرما، انہاں دے درجات بلند فرما یا اللہ، جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما اللہ۔ اتنے بندے بندیاں تیرے گھر اندر بیٹھے نے، قرآن سنے، حدیث سنی ہے، نصیحت والی گلاں سنیاں نے اللہ، سنیا جو سنے عمل کی توفیق بھی عطا فرما، اے میرے اللہ بیٹھے نے قیامت والے دن سریع نجات بنا اللہ، رزق حلال عطا کرنا، حرام تو بچا کے رکھنا، اے میرے اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اے میرے اللہ سارے بچے نیک کر دے، اکھاں نوں ٹھنڈک بنا دے، اولاداں نوں نیک کر دے، جنہاں کول اولاد نہیں نیک سالے میری نہ اولاد عطا کر دے، جنہاں کول بچے بچیاں موجود نے اکھاں نوں ٹھنڈک بنا دے، اے میرے اللہ جنہاں دے بچے بچیاں جوان نے رشتے ناتے آسان کر دے، اچھے گھر نصیب کر دے، اچھے رشتے عطا کر دے، اے میرے اللہ بیٹیاں دے بارے بچیاں دے بارے ساری زندگی مصیبتاں پریشانیاں تو دور رکھنا، سکھ عطا کرنا، چین عطا کرنا، اطمینان عطا کرنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اے میرے اللہ امتحان آ رہے ہیں بچوں امتحان دے اندر 100% کامیابی عطا فرما، دنیا دے امتحان اندر بھی کامیاب فرما، کل قیامت نو آخرت امتحان بھی کامیاب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔ انشاءاللہ